نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہ محبوب علیہ السلام کے جب نام لبوں پر آتا ہے تو لب میٹھے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے جو بول ہیں بہاروں جیسے، میرے محبوب علیہ السلام کے یار ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی ہوئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان کے سر پر سایہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور کو نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد مختصر وقت میں آپ کے سامنے قربانی کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخصوص جانور کو اور مخصوص ایام میں ذبح کرنا یہ قربانی کی تعریف ہے۔ قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت سے قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فصل لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر اجر کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال پر نیکی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل، جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو شخص قربانی کرے اس پر کیا اجر ہے؟ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، 10 درجات اور 10 گناہوں کی معافی ہے۔ اور جب قربانی کے جانور کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے، فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کرنے والا ہے اللہ کے راہ میں، جب کل قیامت کے دن اس کی قبر کھولی جائے گی، اسے قبر سے نکالا جائے گا، فرمایا کہ وہ بھوک اور پیاس اور قیامت کے خوف سے امن میں ہوگا۔ اور قربانی کے جانور کے گوشت کے ہر ٹکڑے پر کہ اونٹنی کی مانند یعنی مثل ایک پرندہ ہوگا۔ اور قربانی کے جانور کے سر کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں حوروں میں سے ایک حور خادم ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قربانی کی اور دل کی خوشی سے قربانی کی، ثواب کی نیت سے قربانی کی، نہ مجبور ہو کر اور نہ ہی ریاکاری اور دکھاوا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، فرمایا کہ یہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جو اللہ کے راہ میں قربانی کرنے والا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بظاہر یہ تعلیم میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کو میرے محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم میں صرف خاص آپ کی آل ہے یا آپ کی امت بھی ہے؟ قربان جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل بھی ہے اور عام لوگ بھی ہیں۔ قربانی کا جانور، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل 70 گنا بڑھا کر اس کے میزان میں رکھا دیا جائے گا۔ اگرچہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کل قیامت کے دن قربانی کرنے والے کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک بہترین قربانی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور اللہ کے راہ میں قربان کرنے جاؤ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے قبلہ کی طرف لٹاؤ، اس کا رخ قبلہ کی طرف کرو۔ بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور میرے محبوب علیہ السلام نے یہ کر دکھایا بھی
میرے محبوب علیہ السلام نے عید کے دن 2 بکرے منگوائے اور میرے محبوب علیہ السلام نے تیز چھری کی، پتھر پر تیز چھری کی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے پھر ان کا رخ قبلہ کی طرف کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا اور ہمیں کر دکھایا بھی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قربانی میری طرف سے ہے، اور فرمایا کہ ایک قربانی میری امت میں سے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی کی۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور قربان جائیں اس وقت میں جو تھے وہ بھی شامل ہیں، جو قیامت تک میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہوگی وہ بھی شامل ہیں۔ فرمایا کہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور کرنے لگے چھری کو تیز کرو، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جانور کے سامنے نہ کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حکم بھی ارشاد فرمایا اور ہمیں کر دکھایا بھی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ قربانی کرو، اور جو بایاں ہاتھ ہے قربانی کے جانور کے سر پر رکھو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے کھلاؤ بھی پلایا بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہضم ہونا ہے، نہ پانی پلاتے ہیں نہ چارہ کھلاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی بات نہیں ماننی، ہم نے شریعت کی بات ماننی اور آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی بات ماننی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پانی بھی پلاؤ، اسے چارہ بھی کھلاؤ۔ یہ چند باتیں تھیں جو قربانی کے متعلق آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔